آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اسلام کے جو خلیفہ ہوتے تھے ان خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہوتی تھی اور خلیفہ کے فرائض کیا کیا ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ وصال انگریزی اعتبار سے کیا ہے، اردو اعتبار سے کیا ہے، سن کیا ہے، عیسوی کیا ہے، ہجری کیا ہے، یہ سب آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں، یہ مشق ہے، یہ مشق جو آپ کا سبق ہے اس سبق کی مشق ہے۔ یہ کون سا سبق ہے آپ کا؟ یہ مشق ہے، اور یہ مشق آپ کا جو سبق ہے، یہ مشق ہے، اور یہ مشق آپ کا جو سبق ہے خلافت اور حکومت، اسی کی یہ مشق ہے۔ نمبر 1 پہ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں۔ جب ہم بات کر رہے ہیں جیسے، تو ہم متکلم ہیں۔ حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے، حاضر جو سامنے موجود ہو، جس سے بات کی جائے اس کو حاضر کہتے ہیں۔ غائب وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے، جیسے زید نے بکر سے کہا میں تم کو ایک قلم دوں گا۔ اس مثال میں زید متکلم اور بکر حاضر اور قلم غائب ہے، یعنی کہ قلم دوں گا نا، قلم موجود نہیں ہے تو قلم غائب ہے۔ غائب وہ ہے جو سامنے موجود نہ ہو، جیسے یہ ہے کہ زید نے بکر سے کہا کہ خالد بہت بہترین عالم ہے۔ تو اب دیکھو، زید متکلم، بکر حاضر، اور خالد جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے وہ غائب ہے۔ اس کے بعد ضمیر وہ اسم ہے جسے سن کر متکلم یا حاضر یا غائب کو سمجھا جائے۔ ضمیر جیسے بولتے نہیں ہیں میں، مجھ، ہم، ہمیں، تو، تم، تجھ، تمہیں، آپ، وہ، اس، ان، انہیں، آپ، یہ سب ضمیریں ہیں۔ ضمیریں ہوتی ہیں جسے سن کر متکلم کو سمجھا جائے۔ جیسے میں نے کہہ دیا کہ میں، تو میں بول رہا ہوں نا، میں بات کر رہا ہوں، میں متکلم ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو یہ میں کیا ہے؟ ضمیر ہے، اور ضمیر متکلم ہے۔ اس کے بعد جیسے یہ کہ آپ پڑھو، تو آپ کیا ہے؟ آپ سے جو سامنے موجود ہے وہ شخص سمجھا جا رہا ہے، تو وہ آپ ضمیر حاضر ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کہہ دیا وہ پڑھائی کرتا ہے، وہ مدرسہ جاتا ہے، تو وہ سن کر کے ایک ایسے شخص کو سمجھا جاتا ہے جو سامنے موجود نہیں ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو وہ ضمیر غائب ہے۔ تو ضمیر کہتے ہیں جسے سن کر متکلم یا حاضر یا غائب کو سمجھا جائے، اور یہ سب ضمیروں کے نیچے مثالیں ہیں۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ جس کو آپ نے انگلش میں پروناؤن کر کے پڑھا ہے، جو پروناؤن انگلش میں ہوتا ہے وہی عربی میں ضمیر کہلاتا ہے، اور ضمیر بول کر کے جو سمجھا جائے اسے مرجع کہا جاتا ہے۔ یہ سب آپ جب عالمت کرو گے تب اس میں پڑھو گے انشاءاللہ تعالی۔ نیچے دیکھو سوالات۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال کس سن میں ہوا؟ سوال دیکھو، صرف اتنا پوچھا ہے کس سن میں ہوا، تو سن آپ سے پوچھا ہے تو آپ کو بتانا ہے 11 ہجری 632 عیسوی، یہ ہے 11 ہجری 632 عیسوی۔ ہجری تاریخ کیا تھی؟ 11 ہجری تھی، اور عیسوی تاریخ 632 عیسوی، 11 ہجری 632 عیسوی۔ لیکن مکمل تاریخ اگر آپ کو معلوم کرنی ہو تو مکمل تاریخ آپ کو یہ بتانی ہوگی 12 ربیع الاول 11 ہجری مطابق 12 جون 632 عیسوی دوشنبہ کا دن، یہ مکمل تاریخ وصال ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کن لوگوں نے خلیفہ مقرر کیا؟ مہاجرین و انصار نے۔ مہاجرین و انصار نے باہم ایک رائے ہو کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا تھا، ٹھیک۔ خلیفہ کے فرائض بیان کرو، تو خلیفہ کے فرائض آپ کو کتاب کی روشنی میں بیان کرنا ہے۔ پیچھے کھولو، اس کو یہاں کھولیے، یہ ادھر سے لے لیجئے، اس کا یہ ہے نا تاکی، جو تاکی ہے یہ تاکی، آپ کو تاکی ہٹا کے بلکہ یوں کرنا ہے، خلیفہ کے فرائض یہ ہیں، خلیفہ کے فرائض یہ ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، کہ وہ حکومت کے بل پر ظالم اور مظلوم کے درمیان انصاف کرے، مجرم کو سزا دے، لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرے،
کافروں سے جہاد کے لیے لشکر بھیجے، فساد و فتنہ کی روک تھام کرے اور مسلمانوں کو سرکار کے راستے پر چلائے۔ اتنا ہے خلیفہ کے فرائض۔ تو میں نے جو بتایا کہ خلیفہ کے فرائض کیا ہوتے تھے شروع میں، وہ یہ خلیفہ کے فرائض، یہ ذمہ داریاں ہیں خلیفہ کی، اور یہ سبق آپ کا مکمل ہوا، اس کو آپ یاد کریں۔